السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ السیف اردو مکتب میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جس طرح ہم پچھلی ویڈیوز میں قواعد پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اردو قواعد میں ہم نے بالکل بیسک سے جو ہے سیکھنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے اسم پڑھا، اسم کی معنی کے لحاظ سے ہم نے پڑھا کہ دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی ہم نے تعریف پڑھی، اس کے بعد اسم معرفہ کی ہم نے قسمیں پڑھی۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اور چوتھے نمبر پر ہے اسم موصول۔ پھر ہم نے اسم ضمیر کی قسمیں پڑھی، اسم ضمیر کی حالتیں، صیغے، اور ہم نے مرجع بھی پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسم علم کے بارے میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ جو دوسری قسم ہے اسم معرفہ کی، اسم علم ہے۔ اسم علم کے معنی ہے نشانی یا علامت، وہ لفظ جو اس قسم کی الگ شناخت اور پہچان ظاہر کرے، جیسے بابا قوم، شاعر مشرق، نشان حیدر، گامہ پہلوان وغیرہ۔ اسم علم کی جو قسمیں ہیں وہ 5 ہیں: نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 عرف، نمبر 5 تخلص۔ اس ویڈیو میں یعنی آج کی ویڈیو میں ہم اسم علم کی قسمیں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسم علم کی پہلی قسم ہے خطاب۔ خطاب وہ نام جو کسی شخص کو اس کی سیاسی یا علمی خدمات کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ اب بانی پاکستان یعنی پاکستان بنانے والے، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، انہوں نے پاکستان بنایا، تو اسی لیے یہ قوم نے انہوں نے یہ خطاب دیا کہ بانی پاکستان یعنی پاکستان بنانے والے، یہ ان کا خطاب۔ سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ سید احمد خان ان کا نام ہے، سر ان کا خطاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمانوں کو اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا کہ آپ جب تک انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے تب تک آپ انگریزوں کے قریب نہیں جا سکتے اور نہ ہی اپنی بات کو جو پہنچا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے انگریزی تعلیم پر زور دیا۔ تو سر ان کا خطاب ہے، اور سر گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ شمس العلماء مولانا نذیر احمد اردو کے بہترین ناولسٹ تھے۔ اب شمس العلماء یہ ان کا خطاب ہے، یہ بھی غالباً برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے ملا۔ نمبر 2 لقب وہ نام جو کسی شخص کی ذاتی خوبی کی وجہ سے، ذاتی خوبی یعنی کوئی نہ دے، نہ قوم دے، نہ حکومت وقت دے، ذاتی خوبی یا اچھائی کی وجہ سے، ذاتی خوبی کی وجہ سے، کسی وصف کی وجہ سے خود بخود لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو لقب ہے وہ صدیق ہے، اس جملے میں صدیق حضرت ابوبکر کا لقب ہے۔ یہ کیسے ملا انہیں، کیسے پڑھا ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے جو اس سفر کی تصدیق جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، تو اسی لیے آپ کا لقب جو ہے صدیق پڑ گیا، یعنی سب سے بڑا سچا۔ نمبر 2 حضرت علی شیر خدا نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ خیبر کا جو قلعہ تھا، قلعہ کا مونج تھا، وہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی سے فتح نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملا کر اس قلعے کو فتح کیا، اس لیے آپ کا لقب جو شیر خدا یعنی خدا کا شیر پڑ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک نامور وکیل تھے۔ محمد علی جناح ان کا نام ہے۔ تو قائد اعظم یعنی سب سے بڑا قائد، سب سے بڑا لیڈر، بڑا رہنما۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کے کارنامے ہیں، ان کارناموں اور خدمات کی وجہ سے قوم نے آپ کو جو لقب دیا وہ قائد اعظم یعنی بڑے رہنما کا۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ اب دختر مشرق یعنی مشرق کی بیٹی، یہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو لقب ہے، دختر مشرق یعنی مشرق کی بیٹی، نے بھی قوم نے یہ خطاب لقب دیا۔ تو لقب وہ نام ہے جو کسی شخص کی ذاتی خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں خود بخود مشہور ہو جائے، وہ لقب دلاتا ہے۔ یہ اسم علم کی دوسری قسم۔ اسم علم کی تیسری جو قسم ہے وہ ہے عرف، وہ نام جو نفرت و حقارت یا پیار و محبت کی وجہ سے کسی شخص کو اس کے اصل نام کی جگہ بولا جائے۔ یعنی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کسی شخص کو پیار و محبت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے ایسا نام اس کے لیے مشہور ہو جاتا ہے جو اصل نام کی جگہ لے لیتا ہے۔ مٹھو آج بڑا خوش نظر آ رہا تھا، ابھی مٹھو ہے، اس کا نام مٹھن ہوگا یا کوئی اور نام ہوگا،
لیکن اس کے اصل نام کی جگہ پر اگر بولا جاتا ہے مٹھو، تو یہ مٹھو جو ہے عرف ہے۔ شب وہ روٹی پکا رہی تھی، اس عورت کا نام، اس لڑکی کا نام شبنم ہوگا، جو شبو اس کا جو عرف ہے، جو اصل نام کی جگہ پر بولا جاتا ہے۔ پپو آج اسکول نہیں آئے، پپو غالباً اس کا نام کوئی اور ہوگا، لیکن پیار کی وجہ سے گھر میں دوستوں میں اس کا نام پپو جو ہے نا مشہور ہوئے، اسی لیے یہ بھی عرف ہے۔ کریم ہو، ان کا نام کریم ہوگا یا کریم بخش ہوگا یا کریم ہوگا۔ کریموں کے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کریموں ہے، یہ عرف ہے۔ نمبر 4، اس میلک کی چوتھی قسم تخلص، وہ مختصر نام جو شعراء یعنی شاعر کی جمع شعراء اپنے کلام میں نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ قلمی نام، وہ مختصر نام جو شاعر لوگ اپنے کلام میں اپنے اصل نام کی جگہ پر بولتے ہیں، لکھتے ہیں۔ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، مرزا غالب ہے، اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے۔ اب غالب جو ہے دائرہ جو مرزا پر لگائے، ان کا جو تخلص ہے وہ غالب ہے۔ تو پہلے ان کا نام تخلص شروع میں وہ اسد اللہ تخلص استعمال کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے غالب کا جو تخلص استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ زیادہ مشہور ہوئے، تو غالب جو ہے ان کا تخلص ہے۔ حالی کی شاعری ان کو بلا بخشتی ہے، مولانا الطاف حسین حالی ان کا پورا نام، یہ جو حالی ہے یہ ان کا تخلص ہے، یعنی قلمی نام ہے۔ اقبال کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، محمد اقبال، علامہ محمد اقبال ان کا پورا نام ہے، لیکن اقبال جو ان کا قلمی نام ہے، یعنی تخلص ہے۔ میر غزل کے بادشاہ ہیں، ابو میر ہیں، میر محمد تقی میر ان کا پورا نام ہے، لیکن میر ان کا تخلص ہے، اپنے کلام میں جو ہے میر تقی میر جو ہے میر کا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ 5ویں جو قسم ہے اس میلک کی وہ ہے کنیت، وہ نام جو ماں باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے۔ یہ آج بھی عربوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹا بیٹی کی نسبت سے کچھ وہ بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں برصغیر میں پاک و ہند میں یہ چیز نہیں رہی، ان کے ہاں ابھی تک آج بھی یہ چیز ہے۔ ابن مریم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ابن مریم، ابن کہتے ہیں بیٹا کو، تو یہ جو ابن ہے یعنی بیٹا، یہ بیٹے کی نسبت سے بولا گیا، اس لیے ابن کنیت ہے۔ بنت حوا پر ظلم کوئی نئی بات نہیں ہے، بنت حوا پر مظالم کوئی نئی بات نہیں ہے، بنت یعنی بیٹی، یہ بیٹی کی نسبت سے بولا گیا، اس لیے یہ کنیت ہے۔ ابو تراب ایک جرری انسان تھے، ابو یعنی باپ، تو ابو تراب یعنی تراب کے ابو، ابو تراب کے ابو ایک جرری انسان تھے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ابو باپ یہ کنیت ہے یہاں پہ۔ ام المومنین یعنی خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریک حیات تھی، ام المومنین مومنین کی ماں، ام یعنی ماں، یہ بھی یہاں پہ کنیت ہے، ام المومنین مومنین کی ماں۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔